ایک شخص نے بہت سارا مال جمع کیا تھا اور کوئی چیز بھی ایسی نہ چھوڑی اور ایک بہت بڑا عالی شان محل تیار کیا جس کے 2 دروازے تھے اور ان پر غلام محافظ مقرر کیے اور مکان کی تیاری کی بہت بڑی دعوت کی جس میں اپنے سب رشتہ داروں کو بلایا۔ ایک بڑے عالی شان تخت پر ایک ٹانگ کھڑی کر کے دوسری ٹانگ اس پر رکھے بیٹھا تھا۔ لوگ کھانا کھا رہے تھے اور وہ اپنے دل میں کہہ رہا تھا کہ ہر قسم کا ذخیرہ اتنا جمع ہو گیا ہے کہ اگلے کافی سالوں تک خریدنا نہیں پڑے گا۔ یہ خیال دل میں گزر ہی رہا تھا کہ ایک فقیر پھٹے کپڑے پہنے ہوئے دروازے پر آیا اور زور زور سے دروازے کو پیٹنا شروع کر دیا کہ اس کے تخت تک آواز پہنچی۔ غلام بھاگتے ہوئے باہر آئے کہ یہ کون نامعقول ہے، جس سے جا کے پوچھا یہ کیا بات ہے۔ اس فقیر نے کہا اپنے سردار کو میرے پاس بھیجو۔ غلام نے کہا ہمارے سردار تجھ جیسے فقیر کے پاس آئیں گے؟ فقیر نے بولا ضرور آئیں گے، اس سے جا کے کہہ دو۔ وہ سردار کے پاس گیا اور سارا قصہ سنایا۔ اس نے بولا کیا تم نے اسے مزہ نہیں چکھایا؟ اتنے میں اس فقیر نے پہلے سے بھی زیادہ زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا، جس پر غلام بھاگتے ہوئے جلدی سے دروازے پہ گئے تو اس فقیر نے بولا اپنے آقا کو بولو میں ملک الموت ہوں۔ یہ سن کر ان کے ہوش اڑ گئے اور آقا سے جا کر کہا تو اس پر بھی خوف طاری ہو گیا اور عاجزی سے کہنے لگا کہ اس سے کہہ دو کہ میرے فدیے میں سے کسی کو قبول کر لے۔ اتنے میں فقیر اندر آ گیا اور اس سے کہا تجھے جو کچھ کرنا ہے کر لے، میں تیری روح قبض کیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ اس نے اپنا سب مال جمع کروایا اور مال سے کہنے لگا کہ اللہ کی تجھ پہ لعنت ہو کہ تو نے اور تیری مشغولی نے مجھے اپنے مولا کی عبادت سے روک دیا اور اتنا وقت نہ دیا کہ میں کسی وقت یکسوئی سے اللہ تعالی شانہ کو یاد کر لیتا۔ حق تعالی شانہ نے اپنی قدرت سے مال کو آواز عطا کی اور اس نے کہا مجھے کیوں لعنت کرتا ہے؟ میری ہی وجہ سے تو بڑے بڑے بادشاہوں تک ایسے وقت پہنچ جاتا تھا جب نیک لوگ ان کے دروازوں سے ہٹا دیے جاتے تھے۔ میری ہی وجہ سے تو نزاک ناک عورتوں کی لذتیں حاصل کرتا تھا۔ میری ہی وجہ سے تو بادشاہوں کی طرح رہتا تھا۔ تو مجھے برائی کے موقعوں پر خرچ کرتا تھا اور میں انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اگر تم مجھے خیر کے کاموں میں خرچ کرتا تو میں تیرے کام آتا۔ اس کے بعد ملک الموت نے ایک دم اس کی روح قبض کر لی۔